حدیث میں یہ نہیں آیا کہ ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی، یہ نہیں آیا ہے۔ آپ نے پچھلی حدیثوں میں دیکھا ہے کہ جنت میں جانے والی عورتیں بھی ہیں، یہاں تک کہ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کو یہ اجازت ہوگی، اختیار ہوگا، جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے، جنت میں بھی جائیں گی، جس کو جانا چاہیے جو جانا چاہتی وہ جا سکتی ہے، لیکن جہنم میں جائیں گی، زیادہ جائیں گی۔ آپ سوچئے دنیا میں آج بھی مرد سے زیادہ عورتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہی ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے، اب کوئی آدمی بہت سارے غیر مسلم کو دیکھیے، ہم بول رہے تھے نا، آئے نا پھر حدیث پہ، عورت بری ہے اسلام میں، کیوں؟ عورت جہنم میں زیادہ جائے گی، عورت جہنم میں زیادہ جائے گی، زیادہ عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ ہم بول رہے تھے نا کہ دیکھو عورت بری ہے۔ آپ یہاں یاد رکھیں، اگر کوئی اس طرح کا اعتراض آپ سے کرتا ہے، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں، عورت جہنم میں عورت ہونے کی وجہ سے جائے گی یا غلطی کی وجہ سے جائے گی؟ یعنی کہاں ہے عورت، لاؤ اس کو، یہ عورت ہے نا، عورت جہنم میں، ایسا ہوگا؟ کیا وہ جہنم میں اپنے عورت ہونے کی وجہ سے جائے گی؟ نہیں، وہ عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہی ہے، وہ ایک گناہ کی وجہ سے جا رہی ہے، وہ شوہر پر تہمت باندھنے کی وجہ سے جا رہی ہے، وہ ناشکری کی وجہ سے جا رہی ہے، وہ احسان فراموشی کی وجہ سے جا رہی ہے، وہ ایک انسان کے حق ادا کرنے کے باوجود اس پر جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے۔ تو اگر یہی کام ایک مرد کرے گا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک برائی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہے، لہذا کوئی عورت کہتی کہ کیا دیکھو ہم کو جہنم میں ڈال رہے، ٹھیک ہے آپ وہ کام مت کرو، آپ نہیں جائیں گی۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ یہ کام کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی، لہذا اگر کوئی عورت یہ کام، یہ غلطی نہیں کرتی ہے، نہیں جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہ عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، وہ ایک غلطی کی وجہ سے جا رہی ہے، اور اگر اس غلطی سے وہ اپنے آپ کو بچا لے تو وہ نہیں جائے گی۔